والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ زبان کا روزہ کیا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، درس دیجیے، سنت و برا بیان کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، فضول بک بک سے بچتے رہیں، خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ہرگز ناپاک نہ ہو پائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ زبان کی بے احتیاطیاں اور ان کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایک کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے رہا، اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت محمد فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہو کر عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر دیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ یہی بات دہرانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے چہرہ اپنا پھیر لیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزے دار ہے، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کہہ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمانے شاہی سنایا تو ان دونوں نے کہہ کی تو کہہ سے جماع اور خون نکلا۔ ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس آ کر حاضر ہو کر صورتحال بتائی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا اس میں الٹی کرو۔ اس نے خون اور پیپ اور گوشت کی الٹی کی حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں الٹی کرو۔ اس نے بھی اس طرح کی کہہ کی الٹی کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا مگر جن چیزوں کو اللہ پاک نے علاوہ روزے کے حرام رکھا ان چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ تو حواریوں کی ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی
اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی یعنی غیبت کرنے لگی۔ تو سنا آپ لوگوں نے ناظرین حاضرین کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض وقت ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں تو غیبت کرتے ہیں، غیبت سے جو ہے نا روزے کی حالت میں کتنا وبال ہے۔ تو زبان کی بے احتیاطیاں ان سے بچیے، گالی گلوچ نہ کیجیے، غیبت نہ کریے، جھوٹ بھی نہ بولیے اس سے۔ انشاءاللہ اس طرح کا روزہ رکھیں گے تو اچھی نعتیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، نیکی کی دعوت دیں، بیان کریں، درس دیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا روزے کے اندر فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔